بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ حضرات، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں اور جس طرح احساس کمتری کا ماحول ہے مسلمانوں میں، پسماندگی کا، مایوسی کا، شاید اس سے پہلے تاریخ میں بہت کم ایسے اوقات آئے ہیں ایسا حال ہوا ہے۔ بیس سے بیس مسلمان بھی ذرا اس مسئلے میں حساس سا لگنے لگا ہے کہ آئے حالات کیوں آ رہے ہیں، ان کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ اندر ہر ایک کے دل میں ہے کوئی مسئلے کیسے نکلیں، ہم اس مشکل سے ان حالات سے کیسے نکلیں۔ تو کوئی بھی مشکل ہو یا کوئی بیماری ہو، طریقہ علاج یہ ہے کہ پہلے مرض کی تشخیص ہونی چاہیے، مسئلہ ہے کہ آیا کیوں۔ مسئلے کا حل بعد میں ہو، پہلے مسئلہ کیا ہے، حقیقت میں مسئلہ آیا کہاں سے ہے۔ جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا مرض کیا ہے، تشخیص کیا ہے، بیماری کیا ہے، کس وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے، کس وجہ سے بخار ہوا، کس وجہ سے یہ جو ہے بیماری پیدا ہوئی ہے، اس کی وجوہات کی طرف اگر تحقیق نہیں ہوئی تو ہرگز اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں اس مسئلے میں بھی اسی پس منظر میں غور کرنا چاہیے کہ حالات آئے کہاں سے۔ جہاں سے حالات آئے، جہاں سے مرض پیدا ہوا ہے، وہیں سے مرض کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بلکہ ہمارا یہ ایک طرح سے عقیدے کا مسئلہ ہے، 100% ہمارا ایمان ہے اس پر کہ یہ کائنات اور یہ دنیا، یہ نظام عالم جس میں یہ حالات آ رہے ہیں، یہاں پر صرف ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اب کی بار اس کی سرکار، اب کی بار اس کی سرکار لگاتے ہیں نا، اللہ ہی نام ہے، تو یہ سرکاریں نہیں، یہ تو کٹ پتلیاں اور گڈے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز اتارتے ہیں، روز چڑھاتے ہیں۔ کتنے لوگ بادشاہ بنتے ہیں، کتنے لوگ فقیر بنتے ہیں، کتنے عمرا کو، روزہ کو، بادشاہوں کو، وزیر اعظم اور ان کو جو ہے اللہ فقیر بناتے ہیں، اور کتنے چائے والوں کو روز وزیر بناتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ حالانکہ میں مسلسل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان سرکاروں جن کے اتر جانے سے، ان کے چڑھنے سے کو ہم مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، نئی سرکار آ گئی ہے، دوسری سرکار آ جائیں گی تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، اگر ان کی سرکاریں اس دنیا میں چلتی تو یہ بات نہیں ہوتی کہ لاک ڈاؤن سے 2-3 مہینے پہلے ہندوستان ٹائمز میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ چھپی تھی کہ وہ لوگ جو 10 سالوں پچھلے گزشتہ 10 سالوں میں ملکوں کے فرما روا تھے، ان کے باپ دادے نہیں تھے کہ وہ مغل بادشاہوں کی اولاد ہیں تو فقیر بھیک مانگ رہے تھے، ایسا نہیں، خود وہ خود بذات خود انہی گزشتہ 10 سالوں میں پرائم منسٹر تھے، پریزیڈنٹ تھے۔ ایسے 58 ملکوں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، 58 ملکوں کے۔ قریب کے نواز شریف ہیں 3.5 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، وہ 4 مرتبہ ہوئے، وہ جیل میں اس سے بھاگے ہوئے ہیں۔ زرداری پریزیڈنٹ تھے، وہ جیل میں ہیں۔ صدر مرسی مصر کے شہید ہو گئے، جیل ہی میں بیچارے، اور ایک اور صدر وہاں مصر کے جیل میں ہیں۔ کوریا کے ایک جو ہے پرائم منسٹر جیل میں ہے۔ برطانیہ جیسی مملکت کے کارگزار پرائم منسٹر ایک جیل میں ہیں۔ بدجن کیا ہے نا، نجیب عبدالرزاق ملیشیا کے ایسی شان والے پرائم منسٹر تھے، وہ جیل سے بدضمانت کے بعد رہا ہوئے 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے۔ ایسے لوگ ہیں 58 ملکوں کے پرائم منسٹر۔ اگر ان کی حکومت چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ اس سے بات ہوتی ہے کہ ان کی حکومت صرف ایک اللہ کی چلتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے علیہ صلی اللہ بحاکم الحاکمین، اللہ حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ حکومت چلانے والے ہیں اور اللہ حاکم ہیں تو پھر قانون کس کا چلے گا، حکم کس کا چلے گا؟ نفاذ ظاہر ہے اللہ ہی کا چلے گا۔ یہ دنیا کی مجازی سرکاریں جن کو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ حکومتیں سونپتے ہیں
اور ہمارے حالات اور ہمارے اعمال کے اعتبار سے ان کے دلوں کو بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کو اتارتے چڑھاتے بھی ہیں ہمارے اعمال کے اعتبار سے. اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سال کے موجودہ دنیا میں حالات پچھلے سال کے مسلمانوں کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہوتے ہیں. تو یہ حکومتیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ان میں ظلم ڈال دیتے ہیں، انہی بادشاہوں کے دلوں میں، انہی حاکموں کے دل میں، پھر انصاف اور رحم بھی ڈال دیتے ہیں اللہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے. تو یہ دنیا کی سرکاریں جو حکومتیں چلاتی ہیں تو اپنی سرکار کے ساتھ ایک پارلیمنٹ ضرور رکھتی ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو پارلیمنٹ ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ ہونا یہ صرف اس بات کا اعتراف اور ان کا اقرار ہے کہ ہمارے قانون ناقص ہیں، ابھی انہیں بدلنے کی. پارلیمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ قانون بدلنے کے لیے، قانون بڑھانے گھٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، اسی لیے تو ہوتی ہے پارلیمنٹ. اس لیے کہ ان کا علم بھی ناقص ہے، ان کے آداب بھی ناقص ہیں، ان کی سب چیزیں ناقص ہیں، اس لیے ان کو بنایا ہوا قانون بھی ناقص ہے. لیکن اللہ کی ذات عالی کامل و اکمل ہے، اس لیے اللہ کا علم بھی کامل و اکمل ہے، اللہ کے سب چیزیں کا حکمت بھی بالغہ بھی کامل و اکمل ہے. اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمیشہ اس میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ وہی رہے گا. قرآن نے کہا وَلَن تَجِدَ، اللہ کے قانون کو سنت کہتے ہیں، اللہ کی سنت. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کو نہ کبھی آپ بدلا ہوا پائیں گے، نہ اللہ کی سنت کو پھرا ہوا پائیں گے. ہمیشہ سے جو پہلے سے تھا وہ ہمیشہ رہے گا. وہ جو اللہ کا قانون جو کبھی بدلتا نہیں، نہ کبھی بدلے گا، نہ کبھی بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا، نہ کبھی بدلتا ہے. اس قانون کی ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہمیشہ ظالموں کی طرف ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ مظلوموں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ کا غصہ اور غضب اور خیر ہمیشہ ظالموں کی طرف، کبھی اللہ کی رحمت نہیں متوجہ ہوتی. اور بس یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان اگر ظلم کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ذہن میں خیال غلط ہے. یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کوئی بھی مسلمان ظلم کریں گے تو ان کی طرف بھی اللہ کا خیر ہوگا، اور غیر مسلم مظلوم ہوں گے تو اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی. اس دنیا میں، آخرت میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن یہ شرک کی پاداش میں جو خیر ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں یہ رابطہ نہیں ہے. دنیا میں کفر و شرک پر فیصلہ نہیں ہوتا، ظالم و مظلوم کے اس پر فیصلہ ہوتا ہے. کوئی بھی ظلم کرے، آپ نے سنا ہوگا تاتاریوں کا قصہ. یہ تاتاری کون تھے؟ یہ خانہ بدوش لوگ تھے، جھگی جھوپڑیوں میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے بیچارے، خانہ بدوش لوگ تھے. نہ ان کا کوئی پوچھنے والا، نہ ان کا کوئی سسٹم تھا، نہ کوئی سوشل ویلفیئر تھا، نہ ان کی کوئی اہمیت تھی لوگوں کی. مسلمانوں کا ایک فوج چلی آ رہی تھی، فتح کر کے آئی تھی ایک بڑے علاقے کو، فتح کے نشے میں اس بار چلا رہا تھا. تو وہاں کو جہاں کو ہاتھی اور گھوڑوں کا وہ نکلنا تھا تو وہاں ان کی آبادی بڑی بسی ہوئی تھی، کچی پکی. تو انہوں نے کہا اپنی جھگی ہٹاؤ یہاں سے، یہ کرو، حکم جاری کر دیا. ہماری فوج کل کو نکلے گی یہاں سے، کہ ہم کہاں جائیں، دونوں طرف دریا ہے، کہیں جا نہیں سکتے کنارے پر، کہ ہمیں بھی اسی پٹنی کو جانا ہے. تو انہوں نے اس ساری جھوپڑیاں ہو کر کے ان کے پورے اس چیزوں کو ویران کر دیا. بہت پریشان ہوئے تو کسی نے کہا کہ جا کے خلیفۃ المسلمین کے سامنے درخواست کرو. بوڑھا گیا جا کر اس نے فریاد کی کہ وہ اس طرح ہم غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہم سردی میں اس طرح سے سڑ رہے ہیں اور ساری رات اس طرح وہ کر دیا ہے. تو بجائے خلیفہ نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کو یہ سوچ کر، چونکہ مشہور تھا کہ لٹیرے لوگ ہیں، راستے میں پڑتے ہیں، چوری ڈاکی کچھ کیا ہوگا، انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، بغیر تحقیق کے درے لگوا کر ان کو نکال دیا. تو بوڑھا تاتاری کو خیال آیا میری کوئی فریاد تو سن نہیں سکتا، اوپر جا والے کے سامنے فریاد کریں. ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر، اور جا کے جو ہے اس نے وہ کیا کہ اے مسلمانوں کے خدا، میں مظلوم ہوں، میری مدد کر. آسمان سے ندا ہوگی ہم تیرے ساتھ ہیں. پھر اس نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک فوج بنائی اور جنگ کرنا شروع کی. پھر ایسا حال ہو گیا کہ پوری دنیا، بڑے بڑے مورخین نے یہ بات لکھی ہے، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر، کاش ہماری ماں نے ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا، کاش ہم زمین پھٹ جاتی، ہم دھس جاتے اس سے پہلے کہ ہم یہ ظالمانہ واقعات لکھتے. یہ مشہور ہو گیا تھا، پوری ہر مورخ نے یہ بات لکھی ہے. یہ بات مشہور تھی
کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب میں نکلا ہے تو اسے یقین کر لینا، اگر کوئی کہے تاتاری ہار گئے تو اسے یقین مت کرنا۔ دجلہ فرات کا پانی ہفتوں تک مسلمانوں کے خون سے رنگین رہا، ہفتوں تک اتنی لاشیں، محدثین کے سروں کے مینارے چھین دیے گئے۔ بخارا میں ارناج نے لکھا ہے کہ بخارا میں ایک مینارہ بنایا گیا تھا جو 60 ہاتھ اونچا تھا، جس میں کوئی سر غیر محدث کا نہیں تھا، اور ایسی وحشت اور ایسی مایوسی اور ایسی بزدلی طاری ہو گئی تھی کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بخارا میں ایک عورت آئی اور اس نے ایک نوجوان کو پکڑا، خبردار یہ قتل کرنا ہے مجھے، اگر ہلا ہوگا، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں گھر سے ہتھیار لینے جا رہی ہوں۔ وہ گھر گئی اور گھر سے ایک گنڈاسا لائی اور لا کر اس نوجوان کی گردن الگ کی، نہ اسے باندھا نہ اسے کسی نے روکا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں سے بھاگ سکے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ قہر ہمیشہ ظالم کی طرف اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو صورتحال موجودہ کب سے ایک زمانے سے صورتحال ہے کہ قہر ہماری طرف اور رحمت ان کی طرف متوجہ ہو رہی۔ دنیاوی حالات یہی تو ہے، اگر اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے بغیر اس زمین میں پتہ نہیں ہلتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ قہر ہماری طرف اور رحمت ان کی طرف متوجہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے دن پہلے رونا روئے تھے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، آج بھی صورتحال یہی ہے۔ جہاں مشکلیں، جہاں مصیبتیں، جہاں پریشانیاں، جہاں حالات آتے ہیں، کون ہوتا ہے؟ اجتماعی اموات کہاں ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کے جہاں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا تیسرے حج کی بات ہے، یہ پچھلا ذی الحج، اس سے تیسرے ذی الحج کے موقع پر وہ جو ہے ہم لوگ وہیں تھے حرمین شریفین، تو وہاں خبر چل رہی تھی کہ وہاں پرتاپ گڑھ میں ایک آشرم میں بھگدڑ مچی، 84 لوگ مارے گئے۔ تو عام طور پر حجاج ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو بھگدڑ مچ گئی وہاں پر، یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے کہ 10,000 تھے۔ تو عموماً یہ مزاج رحمت اللہ عالمین نبی کے امتیوں کا، رحمت بھری امت کا یہ مزاج، وہ واقعہ جس طرح ذکر ہو رہا تھا اور جس طرح وائرل ہو رہی تھی خبر، وہ خود میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور فکر کی بات تھی کہ ہم اس طرح، ہمیں تو امت مسلم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 128 آیتوں میں قرآن نے درد کو محفوظ کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ ایمان کے بغیر مر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے۔ اور آج ہم خوش ہوتے ہیں، فی النار والصبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ دیکھو بھائی 10,000 تھے لیکن بھگدڑ مچ گئی، دیکھو انتظام ایسا ہوتا ہے، یہاں دیکھو لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیسا وہ نظام بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں اس کے اگلے سال کی اسی کی پاداش میں پھر وہ مینا میں واقعہ پیش آیا کہ لاشوں کی لاشوں، ہزاروں ہزار لوگ، پتہ نہیں لگا آج تک کہ کس وجہ سے وہ جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ تو 84 لوگ، میں واپس آیا ہندوستان، ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے بتایا، جو پرتاپ گڑھ کے رہنے والے تھے، کہ ان 84 میں سے 48 مسلمان تھے۔ آشرم میں بھگدڑ مچی، وہاں کیا کرنے گئے تھے مسلمان؟ ایک نماز جنازہ، ایک بڑے آدمی کا جنازہ تھا، اس میں نماز میں سے واپس آ رہے تھے، بھگدڑ میں پھنس گئے۔ کیا پتہ لگتا ہے اس سے؟ معلوم ہوتا ہے قہر مسلمانوں کی طرف اور رحمت ان کی طرف۔ قانون کا، اللہ کے قانون کا نفاذ بتا رہا ہے کہ ظالم ہم ہیں، اور اللہ کے یہاں سے اندھی نگری چوپٹ راجہ نہیں ہے، ظلم بھی نہیں ہوتا وہاں، ظلم ہمارا ممکن نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہاں سورس اور فورس سے بھی فیصلے نہیں بدلے جاتے، ذرا سفارش کرا کے ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں اچھی گواہی دینے والے ذرا چالاک گواہ مل گئے اور وکیل ذرا ہوشیار تھا تو اپنے خلاف اپنی فیور میں فیصلہ کرا دیا، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہاں قانون کا نفاذ یہ بتا رہا ہے کہ ظلم ہم نے کیا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم مظلوم ہیں، وہ ظالم ہے۔ اللہ کے قانون کا نفاذ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اور ظلم کیا کیا ہے ہم نے، کھلے عام کھلے ہوئے انفرادی۔ دیکھیں ایک بات اور سنیے، انفرادی جو گناہ ہیں ہوں گے امت کے، ان پر عذاب عمومی نہیں آتا ہے، یہاں پر نظام نہیں بدل سکے، ویسے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ جو اجتماعی طور پر، سوشل طور پر جو ظلم کیا جاتا ہے، اس کی پاداش میں یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر۔ اور ظلم کیا کیا ہے؟ ہم نے ظلم کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں نوازنے کے لیے نبیوں کی نیابت کے اس کام کو ہماری ذمہ داری قرار دیا. دین مکمل کیا اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. آخری درجے کی نعمت کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوراً یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا میرا کام مکمل ہو گیا, میں بلائے جانے والا ہوں. پھر آپ نے جبل رحمت پر وہ آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا خطبہ, جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی رسول و مفسر قرآن ہے, ان کا قول محدثین نے نقل کیا ہے. قسم اس ذات کی جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا, یہ اللہ کے نبی کی امت کے لیے آخری وصیت آخری وصیت آخری وصیت تھی. اس میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے موجود سامنے, کوئی غیر ایمان والا نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تھے سارے کے سارے ایمان والوں کے سردار اور سرخیل. لیکن اللہ کے نبی نے خطاب شروع فرمایا تو کیا فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اباکم واحد, تم سب کا باپ بھی ایک, وان ربکم واحد, تم سب کا پروردگار بھی ایک, پالنہار بھی ایک, کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب اپنا رشتہ مت بھول جانا, نسب مت بھول جانا, اپنوں کو غیر اور غیر قوم مت کہتے رہنا. اپنوں کو غیر قوم مت کہنا, غیر مت کہنا, یہ اپنے ہیں. کلکم من آدم, آدم کی اولاد ہے. اور اپنی بڑائی کی وجہ سے کبھی آدمی کمزور و غریب لوگ ہوتے ہیں تو ذرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے جان پہچان کے ہیں, عزیزداری بتاتے ہوئے شرماتا ہے. تو تم مٹی سے بنے ہو, تمہیں بڑائی زیب نہیں دیتی. مٹی کی سرش تمہارا را میٹیریل اس جو انکساری سے ہے. مٹی ہو تو مٹی بن کر رہو. مٹی کی کیا خاصیت ہے, کوئی تھوکے, کوئی گندگی ڈالے, کوئی پاؤں کے نیچے مسئلے کبھی اعتراض کرتی ہے مٹی. تمہاری یہ شان ہونی چاہیے. آدم مٹی سے بنائے گئے. یہ خطاب, یہ وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب اس خطبے کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شفیق اپنے بچوں کو بٹھا کر آخر وقت میں کہا کرتا ہے, دیکھو بھائی اپنی غریب کمزور پھوپھی کو مت بھول جانا, اور اپنی خالہ کا خیال رکھنا, اور اپنے چچا کو دیکھو جو تمہارے بیچارے غریب چچا ہیں ان کو مت بھول جانا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کیا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ بلغت تک, کیا میں پہنچا چکا تم سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ, یا نبی اللہ پورا پہنچا چکے, آپ ادا کر چکے. جی سر, وہاں روزہ اطہر پر حاضری ہوتی ہے تو سلام کے جو الفاظ سکھائے جاتے ہیں معصورہ الفاظ میں, ان میں یہ بھی ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, اور آخر میں بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. یا نبی اللہ وہ جو آپ پیغام دے کے گئے تھے, ہر امتی کو یہ یاد کرایا جاتا ہے. یہ نظام ہے, سسٹم ہے. کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. نبی کے روزے پر جا رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا اقرار ہی کرنا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو عرفات کے وقت آخری بات ہمیں کہہ کے گئے تھے, ہمیں امانت سونپ کے گئے تھے, وہ ہمیں خوب شعور ہے, ہمیں پتہ ہے آپ پورا حق ادا کر کے گئے تھے. آپ انسانیت کی خیر خواہی. پھر آپ نے آسمان, جب سب نے کہا کہ پہنچا چکے پورا تو آسمان کی طرف کو 3 دفعہ اشارہ کیا, اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ جو کچھ تھا ہمیں سب پورا پہنچا دیے, سب اقرار کر رہے ہیں, آپ گواہ رہیے, آپ گواہ رہیے, آپ گواہ رہیے. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, دین تمہیں ملکیت بنا کر نہیں دے کے جا رہا ہوں, امانت ہے ان لوگوں کی جن تک نہیں پہنچا ہے. جس تک پہنچ گیا دین جتنا, ان تک پہنچا دے جن تک نہیں پہنچا ہے. یہ ہماری ذمہ داری تھی, اس کے لیے بھیجا گیا ہمیں خیر امت کا لقب دیا اس کے لیے, کیونکہ نبیوں کی نیابت والے عظیم کام کو ہماری ذمہ داری دی ہے کی, تو اس لیے بڑی شان کے ساتھ قرآن نے ہمارا تعارف بھی کرایا اپنے منشور, اپنے ازلی اور ابدی منشور قرآن مجید میں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ہی ہو سب سے بہتر ہو, تم ہی ہو لوگ جن کو نبیوں کی نیابت کے لیے چنا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انتم خیر امت, نہیں فرمایا تم خیر امہ, فرمایا تم بھی سب سے اچھے ہو, وہ بھی اچھے ہی, نہیں کہا تم ہی سب خیر امہ, تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے پیسہ, تمہیں بہن گے.
اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہی گیا ہے انسانیت کی نفع رسانی، انسانیت کا خیر خواہ بنا کر، انسانیت کی نیا کا کیون ہار بنا کر نبیوں کی نیابت کے لیے چنا گیا، سلیکٹ کیا گیا، منتخب کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی دو روایتیں علامہ طبری نے اس آیت شریفی کی تفسیر میں نقل کی ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ تو ہمیں دائی بنایا، انہیں مدعو بنایا۔ دائی اور مدعو کا رشتہ ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں دائی کی حیثیت طبیب کی اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے۔ یہ ہماری دنیا سے رشتہ، فریق اور حریف کا رشتہ نہیں، بیگانگی اور غیریت کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نبی نے، سارے انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے۔ آخری درجے کے ظلم کرنے اور زیادتیاں کرنے کے بعد ایک لمحہ آپ کو کبھی پوری سیرت پاک میں کہیں ایک دفعہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی کی ذہن میں کبھی بیگانگیت یا غیریت کا تصور آیا۔ اپنے مدعو لوگ ہمیشہ اللہم اہد قومی، یہ آخری درجے دو مقامات ایسے ہیں جو ہے طائف کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا نبی اللہ اتنا آپ کو تکلیف دی گئی، اتنی ستایا گیا نبوت کی راہ میں کہ سب سے مشکل وقت بتائیے کون سا تھا؟ آپ نے خود فرمایا طائف۔ عائشہ بہت سخت دکھتا ہو۔ ہم لوگ گئے وہاں تعارف کرا رہے تھے، ایک صاحب گائیڈ مل گئے بڑے اچھے واقعے جغرافیہ سے واقف تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں سے لے کر 6 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برساتے رہے۔ وہاں دکھایا انہوں نے، یہاں سے یہاں تک یہ لکھا 6 میل تک پھٹ جاتے تھے۔ آپ جو ہے ظالموں نے کہا کہ نہیں پیروں میں مارو، پنڈلیوں میں زیادہ تکلیف ہوگی۔ سر اقدس بھی خون سے بہ ہو رہا ہے پورے پنڈلیوں میں، آپ بیٹھ جاتے پھر کھڑا کرتے پھر مارتے، پھر کھڑا کرتے پھر مارتے۔ لیکن اس وقت کے حالات اتنے سخت حالات میں، جس کو آپ خود فرما رہے ہیں کہ پوری نبوت میں، اس میں بھی آرنالڈ ایک عیسائی مورخ ہے، کہیں سے ظاہر ہے اس نے اپنے بات سے تو بنائی نہیں، کہیں کسی روایت ملی ہوگی، بہت بڑا محقق ہے، بہت ہی ٹیچنگ آف اسلام میں بھی اور اپنی کتابوں میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں، اور بڑے اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ سید الاولین والآخرین کو معلوم ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک کرتا اتارا اور اس کی چیتڑے بنا کر جوتوں کو خشک کیا کہ کہیں خون زمین پر نہ گر جائے اور اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ خیر کہا تو ہے ہی نہیں، خیر سمجھا بھی نہیں کبھی۔ فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ کتنا مشہور، تو جواب سنتے کہ آپ حکم دیجئے کہ طائف کو پیس دینے، نہیں میں یہ نہیں، اور پھر آپ نے وہی دعا اللہم اہد قومی، ان غیروں کو ہدایت دیجیے، یہ بات نہیں کہی، غیر نہیں، غیریت کا لفظ صرف ہے نہیں، زمانی ہماری سوچ کیا ہے ہوئی ہے اس میں۔ لیکن میرے فرمایا میری قوم کو ہدایت دے، اللہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ اور عہد میں بھی آپ کو سر اقدس پھٹ گیا، 70 جانباز صحابہ شہید ہو گئے، لوگ آئے یا نبی اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمۃ، میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں داعی اور رحمت بنا کر بھیجے گا ہوں۔ پھر آپ نے کو خیال آیا اور دسین نے ایک سکتے کے بغیر آپ کا عمل لکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح کے ساتھ آپ دعا کر رہے، بد دعا نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو فوراً یہ خیال آیا کہ جو قوم خون بہاتی ہے نبی کا اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور میرا خون بہ رہا ہے تو کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ کی خوبصورت بغلیں دکھ رہی تھی، اتنا اٹھایا اوپر، اور آپ نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے لائق رکھ لیجیے، مجھ سے محبت فرماتے ہیں، یہ میرے کافروں کی ہدایت دے، مشرکوں کی ہدایت دے، ظالموں کی ہدایت نہیں، فرمایا میری قوم کو ہدایت دے، فانہم لا یعلمون، یہ اللہ آپ کا نبی جان کر مجھے نہیں ستا رہے، میں سمجھا نہیں سکا، معذرت کر رہے ہیں۔ ہمارا غریب طبیب اور مریض کا رشتہ ہے پوری دنیا میں، اور اس اسپتال انسانیت کا عالمیہ یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بزن ہے، مریض اپنے طبیب سے بزن ہے۔ وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ گندے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ لڑاکو ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ کہتے ہیں وہ تو، اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غیر ہیں، یہ حریف ہیں، یہ فریق ہیں، یہ سازشی ہیں، یہ کافر ہیں، بہت شدت کے ساتھ
ہمارے یہاں دیہاتوں میں چودھری کہتے ہیں کافر ہیں، کافر ہیں. ہاں جی اچھا، کسی نو مسلم کو اگر لے آتے ہیں، مثال اسلام قبول کیا اس نے، مسجد میں لے آئے، وہ ذرا ایسی قوم کا ہو، ذرا کسی پسماندہ قوم کا ہو، تو پھر تو پوچھیے مت کیا حال ہوتا ہے چودھریوں کا. اچھا دین پھیلایا ہے، ابن پاک کو مہجت میں لیا ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ. کافر کو لیا ہے یا مہجت میں نہیں کہتے. حالانکہ ہمیں آواز لگانے ہوگی. اللہم رب ہذہ، یہ اذان سب کے لیے تھی. یہ اذان جو ہے وہ سب کے لیے تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مسلمانوں کو نہیں بلایا گیا. اس لیے اسے رب ہذہ دعا پڑھی جاتی ہے. رب ہذہ الدعوۃ التامہ کہہ کر سب دعا کرتے ہیں. اللہ یہ پوری مکمل دعوت، وہی دعوت یہاں پہنچ جانے کا یہ مشق کرائی جاتی ہے پوری دعوت. کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، وہ اگر وہ اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی جاننے والا مضبوط نمازی نہیں ہے جس کی اثر رسوخ ہے مسجد میں، تو وہ ڈرتا ہے نماز پڑھنے میں مسجد میں آتے ہوئے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا. صورت حال ہو. حالانکہ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا. ڈاکٹر محمود غازی سیرت کے نامور محققین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت ڈاکٹر حمید اللہ کی بات، بہت انہوں نے معذرات سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ میں کافی دن تک سیرت میں اس موضوع پر مطالعے پر رکا رہا، اور میں نے شاید بہت وقت اس کے لیے صرف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسجد نبوی میں مجھے کچھ ایسے لمحات مل جائیں جب مسجد نبوی میں کوئی غیر مسلم مدعو موجود نہ ہو. تو مجھے نہیں ملا کوئی وقت. مسجد نبوی کبھی ایسی خالی نہیں ہوتی تھی جب کوئی غیر مسلم نہ رہتا ہو وہاں پر، چاہے وہ قید کے ستونوں میں قیدی بندھے ہوئے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ مہمان کے طور پر بیٹھے ہوں، یا اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آئے ہوں، سرکاری کاموں کے لیے یا کہیں کام کے لیے، یا مذہبی وفود ہوں، آتے تھے. ٹھہرایا جاتا تھا. بھائی ہوتا نہیں. آپ کتنا مشہور واقعہ ہے، عیسائی وفد آیا، مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا گیا، اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے بلایا گیا. ایک نشست ہو گئی، کچھ بات سمجھی کچھ نہیں سمجھی. پھر وہ اتوار کا دن آیا تو انہوں نے کہا ہم اپنے گرجاؤں میں پوجا کرتے ہیں، یہاں پر تو چرچ نہیں ہے، ہم کیا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مسجد ہی میں اپنی عبادت کرو. اپنی مذہب کی رسومات کے مطابق انہوں نے اپنی عبادت کی مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی سے زیادہ مسجد کا احترام کوئی سمجھ سکتا ہے کیا؟ اور مسجد نبوی سے زیادہ محترم مسجد ہو سکتی ہے کوئی؟ تو کیا ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بعض مسجدیں ایسی ہوں گی، بلکہ 90% مسجدیں ایسی ہوں گی جس میں کوئی کام کرنے والا آ گیا ہو، اگر پتائی کرنے یا الیکٹریشین کو بلا لیا ہو تو وہ تو بات سے دوسری ہے. لیکن اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل بھی نہیں ہوا ہوگا کبھی. 90% مسجدیں ایسی ہیں. اللہ کے نبی کی مسجد ایسی ہے کہ اس میں کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا. پھر انہوں نے دوسری بات یہ لکھی کہ پھر اس کے بعد میں تحقیق کرتا رہا اور کرتا رہا کہ کوئی مسجد نبوی میں داخل ہونے والا ہدایت سے محروم رہا ہو تو ایسا بھی مجھے نہیں ملا. حتیٰ کہ قیدی جو قید کیے جاتے تھے وہ بھی سب. ثمامہ ابن عسال اتنا سخت دشمن اسلام کا 3 دن مسجد نبوی کے ستون میں بندہ رہا، اور پھر اسلام کا کیسا داعی اور شہدائی بنے. ہمارے ذمہ میں غیر نہیں ہے، حریف. طبیب اور مریض کا رشتہ ہے. تو مریض اصل میں مریض اپنے طبیب، مسئلہ یہ ہے کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے، مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے. مریض شدت درد میں طبیب کو کاٹ بھی لیتا ہے، ڈرپ بھی نکال کے پھینک دیتا ہے، اور سرنج بھی توڑ دیتا ہے، الٹی متلی بھی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پخانہ پیشاب بھی کر دیتا ہے مریض. اور مریض اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ ہو رہا ہو، روزانہ مریض مرے جا رہے ہوں، ایک خوراک بھی طبیب نے نہ دی ہو، اسے بتایا بھی نہ ہو کیا مرض ہے تمہیں، کیا ہوگا، علاج کیا ہوگا، تو مریض اور مریض کے گھر والوں کا غصہ، ہیجان، احتجاج، دشمنی، نفرت، خیریت سب جائز. لیکن طبیب کی اپنے مریض سے نگاہ بڑھ جائے اس کی گنجائش نہیں. طبیب اپنے مریض کو غیر سمجھنے لگے، حریف سمجھنے لگے، سازش سمجھنے لگے تو وہ دوا نہیں دے گا، زہر دے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حالات انہوں نے بگاڑے، اور صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، مرض یہ ہے کہ حالات ہم نے بگاڑے، انہوں نے نہیں بگاڑے. ہم سمجھ رہے ہیں انہوں نے بگاڑے ہیں، حالانکہ بگاڑے ہم نے. غلطی مریضوں کی نہیں ہے، غلطی طبیبوں کی ہے کہ انہوں نے اپنے علاج کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اور یہ مریض اور طبیب کا رشتہ ہمدردی اور سمپیتھی کا اور خیر خواہی کا رشتہ ہوتا ہے. ہمیشہ مریض کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے، اندر کی پیاس ہوتی ہے
کہ طبیب میرے کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرے، اور جو طبیب مریضوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرتا ہے ہمیشہ مریض ان کے گن گاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اسے بھگوان کہتے ہیں. کتنے مریضوں کے جملے آپ ڈاکٹروں سے سن لیجئے، ذرا ہمدردی کے ساتھ ڈاکٹر نے اس کے علاج کی کوشش کی تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے یا حکیم صاحب نہیں ہے، یہ تو بھگوان ہے. بھگوان ہمارے یہاں بھگوان کہتے ہیں. اتنا ہم کرتے ہیں. خود شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں یونانی اطباء بڑے اللہ والے ہوتے تھے. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی صاحب کشف و کرامات اور بہت ہی بڑے طبیب تھے. انہوں نے تکمیلہ ہندی طب یونانی کی بہت مارکت العارہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ طبیب اپنے مریض پر شفقت و رحمت کے ساتھ اس کے مرض کا احساس اور درد کا خیال کرتے ہوئے جب تک اپنے مریض پر نگاہ شفقت نہیں ڈالے گا نہ اللہ تعالیٰ مرض سجائیں گے اسے، نہ دوا اس کے دل میں لکھا کریں گے. غلطی ساری طبیب کی ہے. انہوں نے نہیں اس کو میدان جنگ بنایا، میدان جنگ ہم نے بنایا. مریض اگر چیخ رہا ہے ہائے میرا درد پڑ رہا ہے تو طبیب کہے کہ اس کے منہ میں روئی ٹھوس دو. ہائے تیرا سر پھٹا، ہائے تیرا سر پھٹا، وہ بھی چیخنے لگے جیسے وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ احتجاج کرنے لگے گا. تو اب غلطی کس کی مانی جائے گی؟ ہم نے اور ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے 1,54,000 لوگ 24 گھنٹے میں مر جاتے ہیں، اور ان میں سے 1,24,000 روزانہ. کوئی غیر نہیں ہے، وہ پوری رشتے کے بھائی ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے رب کے بندے. 1,24,000 روزانہ، ہر سیکنڈ میں 2. ایک جملہ ہمارے لسانیات کہتے ہیں 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اتنی دیر میں میں نے ایک بات کہی، اتنی دیر میں جو ہے 15 لوگ، 7.5 سیکنڈ میں 15 لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے. اور یہ کل سے آج تک 1,24,000 جو مرے ہیں، اب 8:35 ہو رہے ہیں، کل 8:35 سے اب 8:35 تک 1,24,000 جو ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہن اور ہمارے نبی کے امتی، ہمارے رب کے بندے جو مرے ہیں بغیر ایمان کے، ان کے کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی. جا کے کہنا تو کیا بات ہے. عربی میں ان کے الفاظ میں اپنی ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس 70 مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، کسی کے پاس 84 کی ایک روایت ہے، 93 کی روایت ہے، اور 3,000 تک کی روایت ہے. 3,000 چھوڑ دیے، 84، 93، 70 سب چھوڑ دیے. صرف ایک دفعہ اگر ہم نے کہہ دیا ہوتا سب کے کانوں میں، چلو عربی کا نہیں آتی، ڈر لگ رہا ہے، غیر اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، تو ہم عربی میں کہہ دیتے اسلم تسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلح کہہ دیتے. چلو بھائی ہم نے بات پہنچا دی، کچھ تو ہو جاتا ہمیں اللہ کے سامنے. اللہ ہم نے تو کہا تھا، مانی نہیں، لیکن ہم نے نہیں پہنچایا. تو ان سب کو دوزخ میں لے جانے والے، ڈالنے والے، جلانے والے ہم ہیں. ان میں سے 1/4 تو پوری دنیا کی 1/4 مدعو ہمارے ملک میں ہے، برادران وطن. تو یہی بے دردی سے جلایا جاتا ہے. کیسا بے دردی کا ہوتا ہے جلانے کا، سر رہ جاتا ہے، کیسے پھوڑتے ہیں ان کو اور کیسے ہڈیاں توڑتے ہیں. کسی بے دردی سے جلانے کے، یہیں سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم نے کوئی پہنچایا نہیں. ہمارے ذمہ تھی، ہمارے پاس تھی ان کی امانت جس سے وہ بچ سکتے تھے، ہم نے نہیں پہنچایا. گویا 1,24,000 کو جلانے والے ہم ہیں. ہمیں فائر بریگیڈ کا ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کا مقصد انہیں بہت ساری سہولتیں دی جاتی ہیں، اعزاز دیے جاتے ہیں انہیں. بہت سے جو پابندیاں دوسروں پر ہوتی ہیں ان کو پابندی نہیں ہوتی. ہم سنا کرتے تھے فائر بریگیڈ والوں کو تو 7 خون معاف ہیں، بچپن میں ہمیں اس طرح سنا کرتے تھے. یعنی بہت سی چیزیں انہیں ہوتی. ٹریفک رول فالو کرنا ضروری نہیں، اشاروں کو دیکھنا ضروری نہیں. آپ تو ایک خاص اس کے لیے جا رہے ہیں تو جائیے آپ، یہ ہوتا ہے، اتنی سہولتیں ہوتی ہیں. فائر بریگیڈ آفس کے سامنے ایک کتا جل جائے اور پتہ لگے کہ وہاں کے عملے نے کوئی خیر نہیں کی، اپنا چائے میں اور گپوں میں لگے رہے، تو حکومت کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتے کو بچانے کی کوشش نہیں کی، تو کیا کرے گی. اب کوئی انسان جل جائے، اگر ایک انسان جل جائے، اب پتہ لگے انہوں نے کوشش نہیں کی، تو ایسے فائر بریگیڈ آفیسرز کو پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے. تو ہمیں 1,24,000 روزہ کر ہماری ذمہ داری تھی. ہمیں اسی لیے خیر امت کا لقب دیا گیا تھا. ہم نے پہنچایا نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہم مظلوم ہیں. پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہو کیوں. دور دور سے کہتے ہیں تو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. خوب سب جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے.
950 سال ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے ہو گئے. 950 سال تو حکومت جب سے شروع ہوئی تب سے ہو گیا. اتنا زمانہ رہا ہندوستان میں, اور کانوں میں ان کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی آوازیں ہر وقت مائک کے واسطے سے وہاں پہنچتی ہیں. ہندوستان میں 100-200 لوگ بھی برادران وطن ایسے نہیں ہوں گے جو اللہ اکبر کے معنی جانتے ہو. زیادہ تر یہ لوگ کہتے ہیں, زیادہ تر ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمان یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اکبر جیسا مسلمان بادشاہ پھر ہندوستان میں آ جائے, اکبر پھر ہو, اللہ اکبر پھر ہو, یہ سمجھتے ہو. ہمارے ساتھی ہیں جو ہے ماسٹر عامر, جنہوں نے سب سے پہلے بابری مسجد پر کدال چلایا تھا, اور پھر وہ جو ہے اینٹوں میں 3 دن تک پیشاب کراتے رہے کہ ظالمانہ ڈھانچے کی اینٹیں لے کر آئے. ہم جو ہے وہ ہندو بھائی جو ہے دھارمک کرتے ہوئے سمجھ کے مورت دان کریں, تو 3 دن تک مندروں میں پیشاب کراتے رہے ان اینٹوں پر. جب کہتے تھے, جب ہم پانی پت کے تھے, پانی پت سے دلی تک ایڈوانی کی رتھ یاترا کی کمانڈ انہوں نے سنبھالی تھی, جب کہتے تھے کہ جب میں پہنچا ہوں تو 3 میل سے عورتیں مرد پھول برساتے لے گئے. بڑا کارنامہ انجام دیا. پھر ایک بہت بڑا فنکشن ہوا, رام کی مورتی رکھی گئی اور میری بھی ایک فوٹو رکھی گئی وہاں پر برابر میں, کہ ایک رام جی تھے بھگوان اور ایک بلبیر جی بھگوان ہے. یہ حال ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی, انہوں نے نیت کی تھی کہ میں جو ہے وہ جو مسجدیں غیر آباد ہیں تو میں ان کو 100 مسجدیں واگزار کراؤں گا اس کی تلافی میں. الحمدللہ 91 مسجدیں اب تک واگزار کرا چکے ہیں. وہ ابھی مہارا جو ہے اس میں ان کے ایک ساتھی تھے یوگیندر, جو سب سے پہلے کدال چلایا تھا. سب ڈر رہے تھے, کہتے عما بھارتی اور وہ سب ڈر رہے تھے کہ وہاں چڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ مصیبت آ جائے گی. یہ 2 نوجوان چڑھے تھے اوپر سب سے. تو وہ کرناٹک میں میرے ساتھ تھے, تو کہ ان کا تعارف کرایا اس طرح کسی نے کہ یہ بلبیر جی ہیں, پہلے بلبیر نام تھا ان کا اور شیو سینا کے فلاں فلاں کے تھے, اب یہ جو ہے ایمان میں آئے, انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا فلاں اپریل کو. تو بابری مسجد پر سب سے کدال چلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے مجھے ناظم جلسہ کے اس تعارف سے اتفاق نہیں ہے. میں نے کوئی دھرم ورم نہیں چھوڑا, جو کہہ رہے ہیں ہندو دھرم چھوڑا ہے, میں نے کوئی دھرم ورم نہیں چھوڑا, میں نے ادھر چھوڑا, دھرم قبول کیا. اگر آپ بھی بت پرستی کو دھرم کہیں گے تو پھر دعوت کس چیز کی دیں گے؟ کہنے کہ میرے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج میرا جہاں کہیں بھی میں اچھی جگہ جاتا ہوں دعوت دینے کے لیے, مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کر میرا یہی تعارف کیا جاتا ہے, یہ بدبخت, یہ کمبخت ایسا ہے جس نے اللہ کا گھر گرایا, یہ کرایا جاتا ہے. میرے لیے کتنی بدقسمت ہے. ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا جنہوں نے ہم سے گروایا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ شیو سینا اور بجرنگ دل والوں کا یا اپنے لیڈروں کا ذکر کریں گے, تو لوگ کہیں گے انہوں نے گروایا تو ان کا کیوں نہیں ذکر کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے انسان کی نیچر, کنہوں نے ہم سے گروایا یہ آپ سمجھ نہیں رہے. آپ کے ذہن میں یہ جا رہی ہوگی کہ بجرنگ دل والوں نے گروایا ہے, شیو سینا والوں نے گروایا. نہیں, ایسا نہیں ہوا. دیکھیے انسان کی نیچر یہ ہے کہ بڑا اگر کوئی آ جاتا ہے تو چھوٹے کو نظر انداز کر دیتا ہے. کسی مجلس میں بہت سارے سپاہی ہوں اور ایک دروگا جی آ جائیں تو سپاہی کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا, دروگا جی کے پیچھے سب لگے رہیں گے. اور دروگا جی آ جائیں اور بہت سارے ہوں, ایس پی صاحب آ جائیں تو سب ایس پی صاحب کریں گے کہ نہیں. اور ایس پی کئی ہوں, ایک آئی جی آ جائیں تو سب آئی جی کے پیچھے پھریں گے, ایس پی بھاگے پھریں گے ادھر ادھر. اور آئی جی کئی ہوں, ڈی جی پی آ جائیں, ڈی جی کتنے ہوں الگ الگ طرح کے, ویجیلنس کے اس کے ہوتے ہیں, سی ایم آ جائیں تو سب سی ایم کی تو دیکھیں گے, کوئی ڈی جی پی کو تو دیکھتا بھی نہیں. ہمارے بڑے بڑے افسر پھرتے ہیں چاروں بھاگے میں. اور کئی صوبوں کے سی ایم ہو اور پی ایم آ جائیں تو سی ایم کے پیچھے بھی کوئی نہیں رہتا, سب پی ایم کی طرف دھیان دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر ہمیں یہ آواز بتایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر مسجد کی میناروں سے آواز لگائی جا رہی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, ہمیں بتا دیا ہو جاتا اور اللہ کا تعارف کرا دیا ہوتا, تو ہم لوگ اس کے گھر میں آ کر اپنی ناک رگڑتے, اپنے ماتھا ٹیکنے میں عزت محسوس کرتے. ہم اس کے گھر کو گرا کر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرتے. تو وہ مسلمان جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کرایا وہ گروانے والے ہیں ہم سے مسجد. ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, میرا ہی ذکر ہوتا ہے کہ یہ کمینہ ہے جس نے گرایا. ہم نے گروایا, ہم کہتے ہیں انہوں نے ظلم کیا. سنو, ہم نے کیا. یہ ملک خصوصاً آپ دیکھ رہے ہیں اتنے حالات ایسے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے میڈیا کے واسطے, اس کے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, لیکن مسلسل جہاں بھی کہ کل معلومات تھا, میں ایودھیا میں تھا, کل پرسوں وہاں پروگرام تھا ایودھیا میں, تو
تو وہ وہاں کا ایک بہت بڑا ہنومان گڑھی، آپ نے نام سنا ہوگا بہت ہی، ہنومان گڑھی کے وہ جو ہے مہندی آئے تھے وہاں پر بیچارے، اس پروگرام میں تھے، اتنا وہ ہو گئے، متاثر ہوئے، اور اتنا زیادہ اب بس میرے پاس کھانے بھی کہنے لگے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر کھاؤں گا میں. وہ لوگ سرو کر رہے تھے تو بیچارے اپنے ہاتھ میں لے لیا ڈونگا انہوں نے، نہیں مولانا صاحب کی سیوا کا موقع مل جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے اور لے لیجیے اور لے لیجیے. وہ کباب بنے ہوئے تھے ویج، تو کہنے لگے ایک اپنی بھی کہنے لگے میں لیجیے آپ اس میں سے ایک لے لیجیے چھوٹا سا، اپنے حصے میں سے جو اپنی پلیٹ تھی اس میں سے نکال کر دیا، سلاد لے لیجیے مولانا صاحب، رائتہ لے لیجیے. کہنے لگے چلیے ہنومان گڑھی چلیے، ہمارے یہاں کچھ ہم ہاتھ جھوٹے کرا دیں گے، بہت خوشی ہوگی. کہ وہاں پر ہمارے خود انہوں نے وہاں بھی تقریر کی کہ ہنومان ایودھیا کے نام پر پورے دیش میں ببال مچا رکھا ہے، لیکن ایودھیا میں کوئی نفرت نہیں ہندو مسلم، وہاں بہت محبتیں ہیں. وہاں 17-18 مسجدیں ہیں، سب آرام سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. کہ ہنومان گڑھی میں ہمارے یہاں خود اندر ایک مسجد ہے، اس کی صفائی حتیٰ کہ کلر واش، دوسری مسجدوں میں تو کئی سال میں رنگ ہوتا ہے، ہم اپنی مسجد میں 2 مرتبہ رنگ کراتے ہیں اپنے ٹرسٹ کی طرف سے. ابھی کہیں بھی ایسی طرح سنتے ہیں، خصوصاً یہ ملک جس میں ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. اقبال نے کہا نا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ بات ہے، ہم نے پہچانا نہیں ان کی، ہم گئے نہیں، ہم نے حق مارا ان کا، ہم نے ظلم کیا. تو ظلم کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہم جو ظالم کی طرف اللہ کا خیر، مظلوم کی طرف، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج گناہ ہے نا. گناہ ظلم کیا ہے تو ظلم کا علاج ہے صاحب حق کا حق ادا کرنا، توبہ کرنا ظلم سے. حل ہوگا یہ کہ جب ہم ظلم سے توبہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، 2003-4 میں لکھا تھا وہ مضمون. اس میں قرآن مجید کی آیات، احادیث شریفہ اور تاریخ کے حوالوں سے اور موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بات کہی تھی اپنے تجربات کی روشنی میں کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی، خاندانی سارے مسائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا انسانیت کا خیر خواہ اور داعی اور دینے والا اور سخی بنایا تھا. اب سخی بنایا تھا، اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ یا تو دینے والا بنے گا یا لینے والے بنے گا، یا دائی بنے گا، دائی نہیں بنے گا تو مدعو بنے گا. اور مدعو بنے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سخی بھکاری بن جائے تو ذلیل تو ہوگا. جس کو دیا بنایا تھا ڈونر وہ بن جائے بیگن. سخی اگر بھیک مانگنے لگے تو بھیک مانگنے والے کو تو ہمیشہ ذلت. علاج صرف یہ ہے کہ ہم لوگ دینے والے بن جائیں، ہم بدخواہ بن گئے ہیں، ہم خیر خواہ بن جائیں، اپنے نبی کی نیابت میں آ جائیں، اس راہ پر آ جائیں جس پر نبی نے ہمیں چھوڑا تھا. وَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کی ذمہ داری کو ادا کریں. اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں. پتے دھوتے رہیں گے کوئی مسئلے کا حل نہیں. حل یہی ہے کہ ہم ان کا حق پہنچانے والے بن جائیں، سارے مسئلوں کا حل ہوتا ہے. اس کے لیے اب یہ چونکہ ہم نے کیا نہیں اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے، ناممکن ہے، خطرہ. جو کام کیا نہ ہو آدمی نے کبھی تو اسے کرتے ہوئے تو ڈر ہی لگتا ہے. ڈرائیونگ کی نہ ہو، اسٹیئرنگ پر بٹھائیں گے تو کتنے کبھی چھوٹے گی، میں کتنوں کو ماروں گا، یہ کروں گا. لیکن ذرا ایک دن گیئر ویئر بدلنا اور اسٹیئرنگ گھمانا سکھا دیتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے کوچ، تو پھر اگلے روز خود ہی شوق لگتا ہے، تیسرے روز اور زیادہ ہو جاتا ہے نا. پھر تو جب ڈرائیونگ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فون بھی ریسیو کرتا ہے، ٹھنڈا اور چائے بھی پیتا ہے، ساتھیوں سے گپ شپ بھی کرتا ہے اور مناظر بھی دیکھتا ہے. ہم نے دیکھا پہاڑوں پر، پہاڑی علاقوں کے جو راستے ہوتے ہیں وہاں دفعہ کچے روڈ بھی ہوتے ہیں، وہ اور اس میں وہ جیپ اور وہاں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ دیکھتے تو بتاتے ہیں وہ بڑا خطرناک راستے ہوتے ہیں. وہ نیچے ہزاروں فٹ نیچے کہتے ہیں بھائی وہ بس گری پڑی ہے. بس کہاں ہے؟ ایک چھوٹے چھوٹے پہیے اتنے سے دکھائی دیتے ہیں، کچھ تختے پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ بس پڑی ہے یہاں. ایسا حال ہو جاتا ہے وہاں پر. تو وہ ڈرائیور کہنے لگا مجھ سے، ہم لوگ تھے کہ جی دیکھیے پچھلے ہفتے یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے کہاں ہو گیا؟ کہ جی دیکھیے وہ بس پڑی ہے. میں نے کہا بھیا تم چلاؤ گاڑی، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس میں ذرا ادھر کو ہو گیا تو ہم بھی بس جلدی بن جائیں گے. لیکن ڈرائیور کو کچھ نہیں ڈر لگ رہا تھا، اس سے تو ہوتی ایسے اس میں بھی ہوتا ہے تو لگتا ہے. تو یہ اور یہ کسی پی ایچ ڈی کرا دو ڈرائیونگ پر کہ اس پر
اور اگر ڈرائیونگ نہیں سکھائیں گے اسٹیئرنگ پر بٹھا کے تو ہر کسی ڈرائیونگ کر نہیں سکتا. اس لیے یہ عملی مشق کے لیے ان لوگوں کے پاس لے جایا گیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہیں جا کر, اتنے دن ہو گئے ہمیں. آج کی زمانے اللہ شکر ہے مسلسل کیمپ لگ رہے ہیں سب جگہ. ابھی تو ہم لوگ مہاراشٹر میں تو ابھی 10 جماعتیں گئی ہوئی تھی. کل مجھے اورنگ آباد جانا ہے, وہاں پر ایک ان کو سب کا جوڑ رکھا ہے. 10 جماعتیں 10 دن کے لیے گئی ہوئی تھی. جن اضلاع میں کام نہیں ہے وہاں جا کر کیمپ لگانا ہے, وہ کرنا ہے. الحمدللہ سب جگہ پر ہم نے کیمپ کیے, سب جگہ پر. رشیکیش میں بھی, بنارس میں ہمارے ساتھی ابھی بھی کیمپ چل رہا ہے 3 دن کا, وہاں ماشاء اللہ چل رہا ہے. کہیں بھی کوئی قوم کی سرشت میں یہ بات ہے کہ اپنے خیر خواہوں ہمدردوں کی احسان مندی کا بہت جذبہ پایا جاتا ہے. یہاں دائیوں کے ساتھ کبھی مخالفت نہیں ہے. شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جس حق کے سامنے باطل نہ آئے تو وہ تو حق ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم روشنی اور اندھیرا اللہ تعالیٰ نے ضد بنائی ہے سمجھنے کے لیے, پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی حکیم حکمت بالغہ ہے کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا. لیکن یہ اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ہر موضوع کی طرف سے مخالفت ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر موضوع کی طرف مخالفت دشمنی ہوگی. یہ خیال غلط ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں 1.25 لاکھ صحابہ تو وہ موجود تھے جو حج میں تھے آپ کے ساتھ. لیکن انہوں نے ان میں سے جن لوگوں نے مخالفت کی, کتنے لوگوں نے مخالفت کی, وہ میں 5 منٹ میں فہرست بتا سکتا ہوں جن لوگوں نے مخالفت. عشرہ مبشرہ میں سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ بھی ایک دن مخالفت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ, جس روز چلے تھے دار ارقم کی طرف پہلے دن. تو اب سوچا عمر, سارے مکے کے لوگ خوش ہو گئے تھے کہ آج تو مسئلہ حل ہو جائے گا. عمر تو نکلتے ہی نہیں تھے, آج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو آج تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اس کے علاوہ کسی نے, نہ حضرت ابوبکر صدیق نے مخالفت کی, نہ حضرت عثمان غنی نے, نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے, نہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے, نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے, نہ جو ہے کتنے لوگ, کسی نے. مدینہ کے لوگوں نے بالکل مخالفت نہیں کی. جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے مخالفت نہیں کی. کچھ یہودیوں نے میں سے بھی آدھوں نے مخالفت کی, آدھوں نے نہیں کی. اہل حبشہ نے مخالفت نہیں کی. 334 خطوط ڈاکٹر حمید اللہ نے شاید لکھا ہے, 300 سے کچھ زائد خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں, امیروں اور رئیسوں کو لکھے. دنیا کے بادشاہوں کو, امیروں کو, رئیسوں کو, وزیروں کو لکھے. جن کے پاس سلطنت بھی تھی, جن کے پاس طاقت بھی تھی, جن کے پاس قوت بھی تھی, ان کو لکھے. ان میں 3 یا 4 نے مخالفت کی صرف, باقی لوگوں نے احسان مانا. ہندوستان میں کبھی دائیوں کے ساتھ مخالفت نہیں. سیاسی کوششیں کرنے والوں کے ساتھ مخالفت ہے, اورنگزیب کے ساتھ مخالفت ہے. اورنگزیب ذاتی زندگی میں اپنی محتاج زندگی گزاری, لیکن دعوت کا حق ادا نہیں کیا. ان سے کوئی بھول ہوئی. اگر وہ اورنگزیب اپنے زمانے میں کرتے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے. ان تو مندروں کو جاگیر شرک کو بڑھاوا ہوا. یہاں ہمارے برادران وطن ہندوستان کے زیادہ تر غیر مسلم, بلکہ اسکالر محققین یہ کہتے ہیں زیادہ کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر اور ان کے شاگردوں کے ہاتھوں پر دھرمانترن کر کے مسلمان ہوئے. یہ دھرمانترن ایک لفظ ایسا ہے جو ساری فطرت کے لیے بہت ناپسند لفظ ہے. کنورجن ہمیں بھی ناپسند ہے. اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ ایک مسلمان شہید ہو گیا, لوگوں نے موب لانچنگ کر کے اس کو شہید کر دیا, اور ایک دوسری طرف جو معلوم ہو کہ اسے وہ مرتد ہو گیا, تو آپ میں سے ہر ایک کو کس سے زیادہ تکلیف ہوگی؟ مرتد ہونے سے تکلیف ہوگی نا, ناپسند ہوگا نا یہ بات شہادت کے مقابلے میں. حالانکہ کتنے ظالمانہ طور پر شہید کیا اس کو, تو یہ ناپسند ہے نا جی, یہ ان کو بھی ناپسند ہے دھرمانترن. لیکن اس کری لفظ کے ساتھ مارو. اسلام دین فطرت ہے, کہیں نہیں کہتا کنورجن کو ہے, دھرمانترن کو. اسلام کہتا ہے باپ دادوں گھر واپسی کرو, باپ دادوں کی طرف آؤ, لوٹو. یرجعون راجعون کا لفظ قرآن مجید میں لائے, لوٹو اپنے باپ دادوں. اور یہ بہت پسندیدہ لفظ ہے, آبا و اجداد کے اس پر طریق پر جانا, یہ بہت دلکش لفظ ہے. لیکن اس برے لفظ کے ساتھ معلوم ہے. لیکن ہندوستان میں کوئی برادر وطن, خصوصاً غیر مسلم مدعو, بلکہ خصوصاً ہندو بھائی زیادہ تر آپ کو ایسے ملیں گے, کوئی ایسا نہیں ملے گا جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی عقیدت کے ساتھ نہ لیتا ہو. ایڈوانی جی تو اسلام نفرت اور اس کے لیے یہ پوری جو چلائی تحریک ہوئی, اس کے سرخیل انجن تو وہی تھے.
لیکن وہ بھی 3 دفعہ وہاں گئے. ہم لوگ ایک زمانے میں درگاہوں میں کام کے لیے گئے تھے کہ وہ یہاں شروع کیا جائے, کوشش کی جائے. تو وہاں کے جو بڑے سجادے تھے انہوں نے وہ جو VVIP ہیں ان کے فوٹو دکھائے البم. تو 3 دفعہ آئے, انتہائی عقیدت کے ساتھ, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور چادر چڑھا رہے ہیں. باج ٹھاکرے تو بالکل سفر بہت کم کیا کرتے تھے, 3 دفعہ آئے ہیں وہ اجمیر چادر چڑھانے کے لیے. ابھی ایک شخص نے ان کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی تھی, پورے ملک کے ہزاروں غیر مسلم ہندوؤں نے اس کے خلاف اتنا سخت ایجیٹیشن لیا, اور وہ کیا. اس نے بعد میں یہ بات کہی کہ میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کی, اور میں خود 2 دفعہ وہاں چادر چڑھا کے آیا ہوں, مجھے واسطہ ہے خواجہ جی سے. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا, اس نے اپنی صفائی کی. ہم نے خطا نہیں کیا, سلسلہ ظلم ہم نے کیا. جب ہم نے بگاڑا حال تو ہم علاج ہمارے ہاتھ میں ہے. مسئلہ تو مشکل جب ہو کہ ہمارے اختیار میں نہ ہو. ہم نے بگاڑا ہے اپنے اختیار سے, اپنے اختیار سے اس مسئلے کا حل کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس نبی کے اس طرز پر اس درد اور اس خیر خواہی کے ساتھ در در جائیں, پہنچیں, اور پھر پہچانیں اس قوم کی سرشت کو. یقیناً قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو. کوئی شاعر کے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. یہ فاصلے ہم نے قائم کر دیے ہیں, کمیونیکیشن کے گیپ ہے. تو اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جائیں اور حق ادا کریں. اس کے لیے آئے ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات ابھی شریک نہیں ہوئے ہیں, ابھی کل پرسوں 2 دن اور چلے گا نا انشاءاللہ, تو لوگ شریک ہوں اور دیکھیں جا کر قوم کی سرشت کو پہچانیں, ان کی محبت کی قدر کریں. ان تک ہمیں اپنی ذمہ داری. ایک بات یہ بھی ہے, آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, کہ یہ دعوت کوئی نفلی عمل نہیں ہے. جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے. اور ہمارے علماء حق کے سرخیل حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ حدیث جبرائیل جب پڑھاتے تھے ترمذی شریف کے درس میں, دارالعلوم میں 3 دن روک کر طلباء کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو شہادت لا الہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, جو پہلا رکن ہے, 5 ارکان پر ہے, پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے. شہادت منکرین میں دی جاتی ہے, جاننے والوں میں گواہی کی ضرورت, جو ماننے والا ہے اسے گواہی کی ضرورت تھوڑی جاتی ہے. گواہی کی ضرورت ہوتی ہے جب منع کرے. اور یہی بات ہے کہ سب سے پہلے نماز جب تک فرض نہیں ہوئی تھی, معراج میں نماز فرض ہوئی ہے, اس وقت تک سارا دین دعوت ہی تھا صحابہ کرام. اور حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی رحمت کی قربان کیسی حکمت سے اور کتنی اہمیت اور سمجھانے کے لیے آپ نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی. خیمہ فرمایا کہ بیچ والا جو رکن ہے یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. اور یہ جو 4 رکن ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ چاروں وہاں سے جو خیمے میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیچ والے رکن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو پائے گا. 4 ارکان تو ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خیمہ قائم ہو جائے گا, لیکن ادھر سے گرا ہوا ہوگا, باہر سے گرا ہوا ہوگا, خیمہ قائم رہے گا. اس دعوت کی اتنی اہمیت ہے. تو ہمیں یہ ہم بندے ہیں, ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ حالات اچھے ہوں گے تو آپ کو دعوت دینی ہے, اور حالات اچھے نہیں ہوں گے تو دعوت نہیں دینی ہے. لوگ مان رہے ہوں تو دعوت دینی ہے, نہیں مان رہے ہوں تو دعوت نہیں دینی ہے. یہ نہیں کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں دعوت دی تھی آخری درجے کے مخالف حالات تھے. اب اس کا عشر بھی مخالف حالات نہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش نصیب فرمائے, اور ہم پتے دھونے کے بجائے ہمیں جو مرض کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا اللہ تعالیٰ شعور بھی نصیب فرمائے, اور صحیح علاج ہی کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیں اپنے بندوں تک ان کا جو پیغام امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری کا پورا شعور اور اس کی توفیق عطا فرمائے.